واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں رحمت دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے جا بجا انفاق فی سبیل اللہ اور صدقات کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور نہ خرچ کرنے، بخیلی کرنے، اس کی مذمت جا بجا بیان فرمائی ہے۔ انفاق کے معنی خرچ کرنے کے ہوتے ہیں، اور صدقہ اس کا اصل مادہ ہے صاد دال قاف، اس کے معنی ہوتے ہیں صداقت کے، سچائی کے، اسی سے صادق بولا جاتا ہے۔ تو اسے صدقے کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے جو کلمہ پڑھ کر کے ایک قول و قرار لیا ہے، ایک عہد کیا ہے کہ ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے، دین کے لیے، اللہ نے ہماری جان بھی خرید لی، ہمارا مال بھی خرید لیا، تو یہ جو ایک اقرار کیا ہے، ایک عہد ہے، اس قول و قرار میں سچے ہوتے ہیں ہم مال خرچ کر کے، کہ ہماری ذات، ہماری جان بھی اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے، ہمارا مال بھی، تو ہم یہاں پہ اپنے آپ کو صادق ثابت کرتے ہیں، اس لیے اسے صدقہ کہتے ہیں۔ انفاق اور صدقہ اس کے تین مدات ہیں بنیادی طور پر۔ ایک تو فرض ہے جیسے زکوٰۃ اور حج کرنا، دوسری قسم واجب کی ہے جیسے صدقہ فطر اور قربانی کرنا، یہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ مستحب، جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں غریبوں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر، مستحبات میں اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ دیگر عبادتیں اس پہ جو اجر و ثواب مرتب ہوگا، عام طور پہ اس کا وعدہ آخرت میں کیا گیا ہے کہ تمہارے لیے آخرت میں یہ اجر ہے، آخرت میں جنت ہے، اس کی نعمتیں ہیں۔ لیکن جب صدقے کی بات آتی ہے، خرچ کرنے کی بات آتی ہے، زکوٰۃ کی بات آتی ہے، تو آخرت کے وعدے تو ہیں ہی، آخرت میں جنت کی بشارت اور اس کی نعمتیں تو ہیں ہی، دنیا میں بہت سے فوائد اور منافع بیان کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ کرو اس لیے کہ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّى، صدقہ کثرت سے کرتے رہو گے تو بلا اس کو پھلانگ کر کے آگے نہیں جا سکتی، یعنی یہ بلا اور مصیبتوں کے لیے حائل اور مانع بن جاتا ہے صدقہ تمہارا۔ صدقہ کرنا، زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ کے فضائل میں آیا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ تمہارا مال چوری ہونے سے، ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، خفیہ طور پہ صدقہ کرنا رب کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی چیز۔ جب رب کا غضب نہیں ہوگا تو ظاہر رحمت کے مستحق ہوں گے، اور جب رحمت کے مستحق ہوں گے تو دنیا سنور جائے گی۔ تو اس کے دنیاوی فائدے بھی بیان کیے گئے، منافع بتلائے گئے، اور آخرت کے فضائل اور فوائد تو بہرحال۔
جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، ایک خاص انداز سے، ایک تشبیہانہ انداز سے مثال دے کر کے سمجھایا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ایک دانے کی طرح، ایک بیج کی طرح، انبتت سبع سنابل، جس نے 7 بالیوں کو، 7 خوشوں کو اگایا، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر بالی میں 100 دانے، یہ 700 ہو گئے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے جس کے لیے جتنا چاہے بڑھا کر کے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، اس کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں، وہ جتنا زیادہ دے گا، جتنا بڑھا کر کے دے، اس کے خزانے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں۔ یہ ہمارے غور کرنے کی چیز ہے، یہ جو مثال دی گئی، یہ جو تشبیہ دی گئی، ہم جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک دانے کی طرح۔ اس میں 3 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ کوئی بھی دانہ ہے، کوئی بھی بیج ہے، اگر اس سے ہم فائدہ چاہتے ہیں، اس سے کاشت چاہتے ہیں، اس سے بالی چاہتے ہیں، اس سے غلہ چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پیداوار چاہتے ہیں، سب سے پہلی چیز اس دانے اور اس بیج کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ بیج ٹھیک نہیں ہے تو پھر آگے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز، وہ بیج جہاں ڈالا جا رہا ہے، جس کھیت میں، جس زمین میں، وہ قابل کاشت ہونی چاہیے، وہ بنجر نہیں ہونی چاہیے، وہ اس قابل ہو کہ اس میں رویدگی ہو، اس میں نمو ہو، اس میں صلاحیت ہو کاشت کی پیداوار کرنے کی۔ تیسری چیز، جب بیج ڈال دیا اس کا بھی وقت معلوم ہو کہ کون سا مناسب وقت ہے، ماحول ہے، فضا ہے، اب بیج ڈالا جائے، پھر پانی ڈالا جائے، سینچائی کی جائے، کھیت کو جوتا جائے، پھر کھاد ڈالی جائے، اس کی دیکھ ریکھ کی جائے، خضر و گھاس وغیرہ کو صاف کر دیا جائے، یہ ساری چیزیں اس کا علم ہوتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں برآمد ہوتی ہیں۔ یعنی ایک بیج کے نتیجے میں سینکڑوں اور لاکھوں دانے جو نظر آتے ہیں، یہ ساری چیزیں جب اس کا خیال کیا جاتا ہے تو یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ یہی مثال زکوٰۃ کی ہے، یہی مثال صدقات کی ہے، یہی تشبیہ ہے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے کی۔ سب سے پہلی چیز، ہم جو خرچ کر رہے ہیں وہ طیب مال ہونا چاہیے، پاکیزہ مال ہونا چاہیے، حلال مال ہونا چاہیے۔ اگر حرام ہے تو وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ حرام مال ہم زکوٰۃ میں دینا چاہیں، صدقہ کرنا چاہیں، حج کرنا چاہیں، کوئی عمل قبول نہیں، وہ آپ کا ہے ہی نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک جیب کترے نے اپنے ساتھی کو دیکھا، جیب کترے کو، کہ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے۔ اس نے کہا ایسا لگتا ہے آپ سدھر گئے ہیں، توبہ کر لیا ہے، حاجی صاحب بن گئے ہیں، تسبیح ہاتھ میں آ گئی۔ اس نے کہا بات یہ نہیں ہے، میں سدھرا نہیں ہوں، جیب کترا ہی ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ آج جب اسٹیشن پر گزر رہا تھا تو ایک جماعت جا رہی تھی، ان کی جیب میں نے مار دی تو ان کی جیب سے تسبیح اور مسواک ہی مل سکتا ہے، تو یہ تسبیح اس لیے میرے ہاتھ میں آ گئی کہ میری نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حرام مال آپ کا نہیں ہے، آپ کے جیب میں آ گیا ہے، اسے بغیر ثواب کی نیت کے جلدی سے اپنے یہاں سے ہٹائیے، جس کا ہے وہاں تک پہنچائیے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے ایک آدمی لمبا سفر کر کے خانہ کعبہ جاتا ہے، اشعث اغبر، پراگندہ حالت ہے، پراگندہ بال ہے، لمبے سفر کی وجہ سے بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ حالت ہے،
اپنے ہاتھ کو دراز کرتا ہے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑتا ہے، یا ربی کی صدا لگاتا ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہے ملبسہ حرام، مشربہ حرام، مطعمہ حرام، اس کا لباس بھی حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے۔ آپ نے فرمایا انا یستجاب لذالک، جب ساری چیزیں حرام لے کر کے پہنچا اس کی دعا کہاں سے قبول ہو؟ حرام مال آپ کا نہیں۔ اگر ہم خرچ کے ذریعے سے، انفاق کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے بڑھوتری چاہتے ہیں، دنیا و آخرت میں فائدہ چاہتے ہیں، تو مال ہمارا حلال ہونا چاہیے، بیج اور دانہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ سے آگے کا مرحلہ ہم کہاں ڈال رہے ہیں، پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں، وہ مد ہے کہ نہیں، وہ مصرف ہے کہ نہیں، وہ زمین قابل کاشت ہے کہ نہیں، وہاں رویدگی ہے کہ نہیں، نمو ہے کہ نہیں۔ زکوٰۃ کو یا صدقات کو پھینکنے کے لیے تو نہیں کہا گیا، اسے نکالنے کے لیے کہا گیا ہے۔ مصارف بیان کیے گئے ہیں زکوٰۃ کے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ صدقات للفقراء، فقراء کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، والعاملین، زکوٰۃ وصول کرنے والے ان کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم، مؤلفۃ قلوب جن کی دلجوئی مقصود ہے، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، دین کی خدمت یہ بھی ہے کہ انہیں دین پر باقی رکھا جائے، ان کے لیے ہے۔ وفی الرقاب، گردنوں کے چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں، والغارمین، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کو قرض سے آزاد کرانے کے لیے، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کا راستہ بہت عام ہے، خاص طور پہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ وابن السبیل، اور مسافر گھر میں مالدار ہے لیکن سفر میں اس کے پاس خرچ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو یہ مصارف بیان کیے گئے کہ خاص طور پہ زکوٰۃ یہاں پر جائے گی، زکوٰۃ یہی خرچ ہو سکتی ہے، زکوٰۃ کے یہ مصارف ہیں۔ آپ کی زکوٰۃ یہاں استعمال ہونی چاہیے، یہاں پر لگنی چاہیے، ایسا نہیں کہیں بھی دے دیا، کسی کو بھی دے دیا۔ زکوٰۃ صرف مسلمان کو جائے گی، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے ہی فقراء کے درمیان تقسیم کی جائے گی۔ اب مصارف میں چیزیں خرچ نہیں ہوتی ہیں، زکوٰۃ ہماری قابل کاشت جگہ پر نہیں لگتی ہے، اس لیے نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں اس کا ایک سسٹم تھا، ایک نظام تھا، ایک اجتماعیت تھی، اس کے حساب سے زکوٰۃ بیت المال میں جمع کی جاتی تھی، پھر لوگوں میں تقسیم کی جاتی تھی، تو اس کے نتائج برآمد ہوتے تھے، غربت کا خاتمہ ہوتا تھا۔ تو زکوٰۃ، اس سے غربت کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے، بھوک مری اور افلاس کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے، کرپشن کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے، چوری ڈکیتی کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے، بدامنی کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک سسٹم کے حساب سے ہو، ایک نظام کے حساب سے ہو، جیسے صحابہ کے دور میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملین مقرر کر رکھے تھے کہ یہ زکوٰۃ وصولیں گے اور لے کر کے آئیں گے بیت المال میں، پھر اپنے حساب سے تقسیم کیا جائے گا، اور انہیں تاکید تھی ظاہری مال اس کی بھی زکوٰۃ ہے، باطنی اموال ان کی بھی زکوٰۃ ہے، مویشی جانور ان کی بھی زکوٰۃ لی جاتی تھی، اور سونا چاندی اس کی بھی زکوٰۃ لی جاتی تھی۔ اور اس میں تاکید یہ تھی لا ضرر ولا ضرار، لا جلب ولا جنب، بہت اعلیٰ قسم کا جانور اس کا مطالبہ نہیں کیا جائے، اور بہت تھرڈ کلاس کا جانور زکوٰۃ میں وہ نہ لیا جائے، اعتدال کے ساتھ، نہ اپنا نقصان اٹھانا ہے نہ دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے، نہ بالکل مریل دبلا جانور لے کر کے آنا ہے، نہ بہت اعلیٰ قسم کا جانور اس کا مطالبہ کرنا۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا سن 9 ہجری میں غالباً۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ گورنر رہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہیں یہ کہا گیا تھا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، یہ زکوٰۃ لی جائے گی تمہارے مالداروں سے اور تمہارے فقراء میں بانٹی جائے گی۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں وہ گورنر تھے یمن کے، وہاں سے جو زکوٰۃ وغیرہ وصولی گئی حضرت عمر کے دور خلافت میں پہلی سال اس کا تہائی حصہ مدینہ بھیج دیا مرکزی حکومت کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی محتاط تھے حقوق العباد کے حوالے سے، تو پوچھا کہ ہم نے تمہیں وہاں اس لیے نہیں مقرر کیا ہے کہ لوگوں کی مال سمیٹو، مال جمع کرو۔ فرمایا امیر المؤمنین میں نے یہ بلا وجہ کے مال سمیٹے اور جمع نہیں کیے ہیں، یہ زکوٰۃ جو وصول ہوئی ہے وہ جو بیت المال میں وہاں جمع ہوا تھا وہاں کوئی مصرف سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ اتنا 1/3 بچ گیا ہے اس لیے میں نے سینٹرل گورنمنٹ کو بھیج دیا۔ یہ پہلی سال۔ اگلی سال جو کچھ جمع ہوا اس کا آدھا حصہ مدینے میں بھیج دیا۔ کیوں؟ یہاں کوئی مصرف نہیں ہے، یہاں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے، کہاں خرچ کیا جائے، کسے دیا جائے؟ اگلی سال جتنا جمع ہوا سارا ہی مدینہ بھیج دیا۔ ایک سسٹم کے حساب سے زکوٰۃ تقسیم ہوتی تھی، کون غریب ہے، کون مسکین ہے، کون مستحق ہے، اسے دیا جاتا تھا اور وہ خود اس قابل بن جاتے تھے کہ اگلی سال زکوٰۃ دے۔ آج ہمارے یہاں کوئی نظام نہیں ہے، کوئی اجتماعیت نہیں ہے، وہاں اجتماعیت کے ساتھ زکوٰۃ نکالی جاتی تھی، بیت المال میں جمع کی جاتی تھی، عاملین اسے تقسیم کرتے تھے، ماہرین ہوتے تھے کہاں ضرورت ہے، کہاں مصرف ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، اور پھر وہ بھی مخلص لوگ تھے اس کے ذریعے سے، یعنی انہیں ملا ہے وہ پھر آگے لگ گئے کام میں، محنت کرنے لگ گئے، وہ خود اس قابل ہو گئے کہ زکوٰۃ دینے والے بن گئے۔ تو پیسے لے کر کے لوگ گھومتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ آج اتنی زکوٰۃ نکلتی ہے، اتنا خرچ ہوتا ہے، اتنا جذبہ ہے مسلمانوں میں۔ ایک چھوٹا سا بچہ اعلان کرتا ہے کہ مجھے 10 کروڑ کی ضرورت ہے، مسلمانوں میں ایسا جذبہ سخاوت، ایسی دریا دلی، ایک ہفتے میں 7 کروڑ جمع ہو جاتے۔ تو ایسا نہیں کہ جذبہ مر گیا مسلمانوں میں، بہت خرچ کرتے ہیں، بے دریغ خرچ کرتے ہیں، بہت دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمارا مزاج نگیٹو ہے، اس لیے منفی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں مسجدوں میں جوتے چپل نہیں بچتے ہیں، مسجدوں میں لگی ہوئی ٹوٹی اسے اکھاڑ لیا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے مسجدوں میں قالین بچھانے والے، مسجدوں میں پینٹنگ کرانے والے، مسجدیں عالیشان بنانے والے اور بڑے بڑی رقم خرچ کرنے والے صرف اللہ کے لیے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، مسلمان نہیں۔ کسی معاشرے میں یہ سب نہیں ہے، اس جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ۔ لیکن سسٹم نہیں ہے، نظام نہیں ہے، اجتماعیت نہیں ہے، اس لیے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلی گئی، کہاں خرچ ہو رہی ہے، کس پر جا رہی ہے۔ غربت کی وہی سطح ہے، مسلمان ایسے ہی غربت کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ جہالت ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ہے، ہر تیسرا بھکاری اس کا تعلق مذہب اسلام سے ہے، ماہرین کی رپورٹ بھی بتلاتی ہے۔ اور بہت سے پیشہ ور بھکاری ایسے ہیں جو ان کی شاندار ڈگریاں ہیں۔ تو ہم نے کوئی نظام نہیں بنایا۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ 12 میں نے کیا، ان کے دور خلافت میں 4 خطوط آئے، یہ پیسے بچ گئے، کوئی مصرف نہیں ہے، کہاں خرچ کرے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا شادی کرا دی جائے نوجوانوں کی، وہ بھی کام کر چکے ہیں، پھر بھی پیسہ بچ رہا۔ یہ ساری چیزیں اگر سسٹم کے حساب سے ہم یہ طے کر لیں، بڑے پیمانے پر تو بہت مشکل ہے۔ اسلامی نظام میں تو یہ تھا، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سب کی زکوٰۃ کو جمع کیا جائے بیت المال میں، پھر اپنے حساب سے صرف کیا جائے۔ اگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا
نبی کے دور میں اگر کوئی ایک رسی بھی دیتا تھا زکوٰۃ میں، اگر پھوٹی کوڑی بھی اس کی بیت المال میں آتی تھی زکوٰۃ کی، اگر نہیں دے گا تو میں اس سے قتال کروں گا۔ یہ مطالبہ نہیں تھا کہ اپنے طور پہ دے دے، بیت المال میں جمع کرنے کی بات تھی۔ مطلب کیا ہے کہ بیت المال میں جمع ہوتا تھا، پھر آگے ایک نظام کے حساب سے تقسیم ہوتا تھا مصارف میں۔ غیروں کے یہاں سسٹم ہے، نظام ہے، اجتماعیت ہے، وہ اپنے سودی پیسوں کو منظم انداز سے خرچ کرتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں تیار کرتے ہیں، بڑے بڑے ہسپتال تیار کرتے ہیں، ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں، انہیں اپنے دین کی طرف مائل کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں نظام نہیں، اس لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ سارے فضائل، وہ سارے فوائد جو اس کے دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں، وہ سارے حاصل ہو جائیں تو اس نظام کے حساب سے چلنا پڑے۔ اسے بیج کہا گیا ہے تو بیج بھی ٹھیک ہے اور زمین بھی قابل کاشت ہونی چاہیے۔ ہم کہاں ڈالیں؟ کہاں؟ فقہا نے یہاں تک کہا ہے، بعض فقہا نے، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حساب سے ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر میں منتقل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت اور علمی صلاحیت پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں فالو کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر میں جا سکتی ہے۔ دو چیزیں خاص طور پہ دیکھی جائیں گی، ایک یہ ہے کہ صلہ رحمی مقصود ہے، ہمارے رشتے دار دوسرے شہر میں ہیں، وہ ضرورت مند ہے تو انہیں دیا جائے۔ دوسری چیز، ہمارے شہر سے زیادہ محتاج دوسرے شہر والے ہیں تو وہاں بھی ہماری زکوٰۃ جا سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک نظام بتلا ہے کہ ہم ایسے نہیں خرچ کریں گے، اس اعتبار سے خرچ کریں کہ اس کا فائدہ نظر آئے، قابل کاشت زمین ہو۔ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة، ایک دانے کی طرح اس کی مثال ہے، انبتت 7 سنابل، اس نے 7 بالی، 7 خوشے اگائے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے، اللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ تیسری چیز، اس کا علم ہونا چاہیے۔ جب آدمی بیج ڈالتا ہے تو زمین بھی پتہ ہوتی ہے یہ قابل کاشت ہے، پھر پانی کب دینا ہے، سینچائی کب کرنی ہے، جوتائی کب کرنی ہے، خضر و گھاس کو کب اکھاڑنا ہے، کھاد کتنی دینی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کھاد ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اسے اگر زیادہ مقدار میں ڈال دیا تو وہ سب کچھ خراب ہو جائے، ختم ہو جائے ساری کھیتی، تو اس کی ایک مقدار بھی طے ہوتی ہے۔ اور صفائی کرنے میں اگر خضر و گھاس کو اچھی طرح صاف نہیں کیا گیا تو پھر سے وہ برآمد ہو جائیں گی، پیداوار اس طریقے سے نہیں ہوگی جیسے ہم چاہ رہے ہیں۔ اس کا علم بھی ضروری ہے۔ ہمارے یہاں اولن تو جیسے انکم ٹیکس والے سمجھتے ہیں مولانا لوگوں کو، امام صاحب کو، کہ اگر انہیں بتا دیا کہ ہمارے پاس نقد یہ ہے، زیورات یہ ہے، مال تجارت یہ ہے، جانور یہ ہے، ان سب کے حساب سے زکوٰۃ، ڈرتے ہیں شاید انکم ٹیکس کی طرح یہ بھی ہمارے سر پہ پڑ جائے۔ یہ انکم ٹیکس والوں کی طرح نہیں، آپ کا بھلا چاہتے ہیں، آپ کو بتلا دیں گے کہ آپ کا مال کیسے پاک صاف ہوگا، کیسے محفوظ ہوگا ضائع ہونے سے، کیسے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ایک عام کنفیوژن یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مال میں سال گزرنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں جزیات ہیں، ہر ایک کے لیے وقت نہیں ہے ہر ایک کو بیان کیا جائے، جو چیزیں آ جائیں 2-4 منٹ میں۔ ہمارے پاس جو کچھ مال ہے، ایک تو سونے کا نصاب ہے، ایک چاندی کا نصاب ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، چاندی نہیں ہے، 10 روپیہ بھی نہیں ہے، تو اس کے سونے کا نصاب دیکھا جائے گا، 7.5 تولہ سونا ہے تو زکوٰۃ نکالے، ورنہ نہیں ہے۔ لیکن اگر سونے کے ساتھ پیسہ بھی ہے، چاہے 10 روپیہ چاہے 100 روپیہ، تو چاندی کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت جو تقریباً 45,300 ہے اس وقت، تو اگر اتنی مالیت ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ کسی کے پاس صرف چاندی ہے، سونا نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی دیکھا جائے گا۔ کسی کے پاس پیسے ہیں،
52 तोला असल मिला करके असल जो निसाब है, जो कीमत है चांदी वाला, यही देखा जाए। इल्ला ये कि किसी के पास सिर्फ सोना हो, ना पैसे है ना चांदी, तो वो सोने का निसाब, सोने का हिसाब लगाए 7.5 तोला सोना। ये जो समझा जाता है कि हर माल पर साल गुजरना जरूरी है, बताइए कितनी दिक्कत होगी। मिसाल के तौर पे 3 रमजान को एक सामान फरोख्त हुआ है 10,000, अब अगली साल 3 रमजान को इसे जोड़ें, फिर अगले दिन एक सामान 5,000 का फरोख्त हुआ, अगले साल चौथे रमजान को इसका हिसाब लगाएं, तो हर दिन की बिक्री का, हर दिन की फरोख्तगी का हिसाब लगाना कितने मुंशी बिठाने पड़ेंगे, उनकी कितनी तनख्वाह देनी पड़ेगी। हर माल पर साल गुजरना जरूरी नहीं, साहिबे निसाब आप पर साल का गुजरना जरूरी है। आप एक बार मालदार हो गए 1 रमजान को, तो अगली साल आपके पास जितना माल है, चाहे वो 2 दिन पहले आया है, चाहे 1 महीना पहले आया है, सबको मिला लिया जाएगा, सबको ऐड कर लिया जाएगा। वो कैश की शक्ल में है, वो नकद की शक्ल में है, वो जेवर की शक्ल में है, वो माल तिजारत की शक्ल में, सब पर ज़कात निकाली जाएगी। माल तिजारत में मौजूदा कीमत है, आपने किस कीमत पर खरीदा था इसे नहीं देखा जाए, मौजूदा वक्त में आपका जो सामान है, जो माल तिजारत है, उसकी क्या कीमत है, उसके हिसाब से ज़कात निकाली जाएगी। बहरहाल तफसीली मसाइल है और ज़रा बारीकियाँ हैं, इसलिए ये तय कर लें कि जब ज़कात निकालना है कमरी एतबार से, इस्लामी तारीख के एतबार से ज़कात निकाली जाती है, किसी आलिम से जिसे आप मुनासिब समझते हो, अपना करीबी समझते हो, उससे एक बार मशवरा कर लिया करें, कितनी ज़कात निकलेगी, कैसे ज़कात निकलेगी, कहाँ खर्च किया जाए, ये सारी चीज़ें बारीक हैं, उसके हिसाब से खर्च करें, फिर ये भी फिक्रमंद हो जाएं। और बड़े पैमाने पर तो नहीं हो सकता है, छोटे पैमाने पर ये तय कर सकते हैं कि इज्तिमाई तौर पे हम ज़कात निकालें, मोहल्ले के एतबार से एक मस्जिद को एक सेंटर बना दिया जाए कि वहाँ ज़कात जमा की जाए, फिर वहाँ से मोहल्ले के लोगों की गुर्बत का खात्मा हो जाए, जो बच्चे गरीब हैं, पढ़ नहीं सकते, उनकी तालीम का इंतजाम हो जाए। तो इतनी महंगी तालीम में केजी में दाखिला कराना, जैसे MBBS के बड़े मसाइल हैं, इसके जरिए से बड़े मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन बस वही चीज़ है कि हम सिस्टम पर आ जाए, निज़ाम पर आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
الحمد لله الحي القيوم الباقي وغيره لا يدوم. رفع السماء بغير عمد ترونها وزينها بالنجوم. صور بقدرته هذه الجسوم ثم أماتها أمعات تلك الرسوم. ويوم ينفخ في الصور فإذا الميت يقوم. ففريق إلى دار النعيم وفريق إلى دار السموم. يفتح الله ما في وجوههم لكل باب منهم جزء مقسوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من للنجاة يوم. وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله فتح الله بدينه الفرس والروم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما عطلت الغيوم وغربت النجوم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب عليم. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدق
وزينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وسيد الشهداء حمزة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. सपने दुरुस्त कर लें, सारी नियमों को पूरा कर लें, अपने मोबाइल फोन बंद कर लें। अल्लाहु अकबर। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله استغفر الله दूसरी बात ये है कि मदारिस ज़कात और सदक़ात और आदियात का बेहतरीन मसलब है, तो इसलिए यहाँ गरीब बच्चे भी मिल जाते हैं और दीन की इशाअत और नश्र ये तरीका भी दायश वाले अंजाम दे रहे हैं। तो इस एतबार से यहाँ पर करना है फजीलत बुलाई गई कहा है मिक्सर बतलाया मदारिस का है आमतौर पर ज़रूरी निगरान करता हूँ एक तो दारुल देवबंद जो मदारिस की माँ बरकत है वहीं से सारे मदारिस यहाँ फैले हैं, तो उसका आप लोगों को ख्याल करें उसकी रसीद मौलाना साहब के पास रहती है दारुल देवबंद की, तो मौलाना से रसीद हासिल करें। इसके अलावा दारुल इस्लामिया की जहाँ से मौलाना साहब हर महीने आया करते थे, दर्स कुरान दिया करते थे,
اس مدرسے کا فیض یہاں پہنچا ہے. میں تو 5 سال کا ہوں. وہاں سے مولانا صاحب تشریف لائے تو اس مدرسے کا خصوصی تعاون کرنا ہے. تیسری بات خاص طور پہ بہت اہم ہے، آپ کے شہر کے کتنے مدارس جہاں بھی بچے ہیں کھانے والے، جہاں بھی خرچ ہو رہا ہے، یہ انہیں ترجیح یہ مقدم ہے. آپ کے شہر کے جتنے مدارس ہیں ان کا خاص طور پر خیال رکھیں. اپنے زکات مقاصدیات سے سب سے پہلے ان کا دل کھول کر کام کریں. عتیق بھائی ان کے مائی نئی مائی کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا فرمائیں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، عصمت جان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ان نماز سے ناتا سنتوں سے قرات کے بعد اس کے پیچھے ہو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلا تجعلنا من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين. رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، آپ کے در کے بھکاری ہیں، آپ کے در کے سوالی ہیں، آپ کے در پر حاضر ہیں. رب کریم، ہم گواہی دیتے ہیں آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کے سوا کوئی مسجود نہیں، آپ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، آپ کے سوا کوئی مسائل حل کرنے والا نہیں. رب کریم، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ہمارے مسائل کو حل فرما دیجئے، گناہوں کو معاف فرما دیجئے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے. رب کریم، یہ مبارک مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہو گیا. میرے مولا، کتنی رحمتیں آپ کی برستی ہیں، کتنی عطائیں ہر لمحہ اس سے ہم فیضیاب ہوتے ہیں. میرے مولا، آپ کی رحمتوں کی بارش ہی کا نتیجہ ہے آپ نے شیاطین کو قید کر دیا، آپ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا، دوزخ کے دروازے کو بند کر دیا. رب کریم، ہم پر مزید رحمتیں فرما دیجئے، ہمارے مسائل کو حل فرما دیجئے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، بیماریوں سے نجات دے دیجئے. میرے مولا، ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی اعتبار سے پریشان ہے. کوئی کاروبار میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی آل اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیماریوں سے پریشان ہے. میرے مولا، آپ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں. سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، بیماریوں سے نجات عطا فرما دیجئے، صحت عافیت والی زندگی عطا فرما دیجئے. میرے مولا، امت مسلمہ پر خصوصی رحمت نازل فرما دیجئے. آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج ہر جگہ بے کسی بے بسی کا شکار ہے. ہر کوئی انہیں ظلم کی چکی میں پیس رہا ہے، ان پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، کہیں بھی خون بہتا نظر آتا ہے. آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کہیں بھی عصمتیں تار تار ہوتی نظر آتی ہیں. امت محمدیہ کی میرے مولا، امت محمدیہ کو عظمت رفتہ عطا فرما دیجئے، عظمت رفتہ عطا فرما دیجئے، عزت و سربلندی عطا فرما دیجئے. رب کریم، جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ظلم سے نجات دے دیجئے، ان کو سربلندی عطا فرما دیجئے. رب کریم، وطن عزیز میں امن و امان کا ماحول پیدا فرما دیجئے، پیار و محبت کی ہواؤں کو عام فرما دیجئے، ہمیں آپس میں مل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. رب کریم، ہمیں پوری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. آخری وقت میں ہم سب کی زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما دیجئے. رب کریم، لعیق بھائی کی مغفرت فرما دیجئے، اور ہمارے آباء و اجداد، اساتذہ و مشائخ اور جتنے مومن بندے اور بندیاں اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے، سب کے درجات کو بلند فرما دیجئے. رب کریم، جو بھی احباب دور قریب سے تشریف لائے ہیں، جو بھی جائز تمنائیں نیک مرادیں دلوں میں رکھتے ہیں، سب کی جائز تمناؤں نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے. یا اللہ، مساجد کی حفاظت فرما دیجئے، مراکز کی حفاظت فرما دیجئے، دینی خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجئے. جو بھی جس لائن سے بھی دین کی خدمت کر رہا ہے، سب کی نصرت و اعانت فرما دیجئے.
دیجیے۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کے جو قیمتی ایام رہ گئے ہیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے، زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، نفلی اعمال میں اضافے کی توفیق عطا فرما دیجیے، کسی بھی طرح کی کوتاہی سے ہم سب کو محفوظ فرما دیجیے، پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، دوام کے ساتھ خیر کے کاموں میں لگنے والا بنا دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔